پیج نمبر 109 ہے، اس پہ کہانی دیکھیں سچ کی برکت. ٹھیک ہے، سچ کی برکت جو ہے وہ کہانی آج ہم نے پڑھنی ہے. یہ ہے رات کا پچھلا پہر تھا، یعنی آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تھی. دن بھر کا تھکا ہارا قافلہ پڑا سو رہا تھا. یہ بیٹا ان وقتوں کی بات ہے جب لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، کچھ پیدل، کچھ سواریوں پر. کبھی کچھ لوگ جو تھے وہ گھوڑوں پر سوار ہو جاتے تھے، دوسرے پیدل چلنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ تجارت کی غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے. وجہ کیا تھی کہ راستے میں جنگل، بیابان ایسے علاقے آیا کرتے تھے، تو ان میں یہ لوگ پھر اکٹھے سفر کیا کرتے تھے تاکہ ان مختلف آفات سے وہ نبٹ سکے. اب وہ کیا ہے کہ اچانک شور اٹھا جب وہ لوگ سو رہے تھے. ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے، یہ آواز اٹھنے لگی. ہر طرف شور مچ گیا. سوئے ہوئے مسافر ہڑبڑا کر اٹھے. ہڑبڑا کر یعنی گھبرا کر، پریشان ہو کر، اور اپنے اپنے سامان کو سنبھالنے لگے. یعنی انہوں نے فوراً سمیٹنا شروع کر دیا جو انہوں نے اپنا سامان پھیلایا ہوا تھا. ڈاکوؤں نے لوٹ مار مچا رکھی تھی، یعنی ہر کوئی اپنے سامان کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈاکوؤں کے ہتھے نہ ہی چڑھے. تو انہوں نے لوٹ مار مچا رکھی تھی کہ جو ان کے ہاتھ آ رہا تھا وہی چھین رہے تھے لوگوں سے. ایک ایک کی تلاشی لے رہے تھے، یعنی ان کے سامان کو ٹٹول رہے تھے. چھینا جھپٹی جاری تھی، لوگوں کی جیبیں ٹٹول رہے تھے. یعنی ان کے اندر بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ کسی کے پاس کوئی مال ہے، کوئی سامان ہے، کوئی چیزیں انہوں نے چھپائی تو نہیں ہوئی. جو کچھ پاتے تھے چھین جھپٹ لیتے تھے. یعنی یہ تمام جو تھا منظر وہ ہو رہا تھا. سب لوگ تھے وہ چیخو پکار کر رہے تھے. لٹنے والے آہو فغاں. آہو فغاں ہوتا ہے بیٹا چیخ پکار کرنا، شور شرابہ، رونا دھونا. مگر ظالم ڈاکوؤں پر اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا. اسی قافلے میں ایک نو عمر لڑکا، یعنی نوجوان لڑکا بھی شامل تھا جو کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور مطلق پریشان نظر نہیں آتا تھا، یعنی بالکل پریشان نہیں تھا. ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ 40 اشرفیاں. اب جو اس لڑکے نے یہ جواب دیا، ڈاکو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا. دوسرا ڈاکو آیا تو لڑکے نے اسے بھی یہی جواب دیا. اسی طرح یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک 3 ڈاکوؤں نے لڑکے سے یہی جواب پایا. یعنی انہوں نے بار بار آ کے پوچھا تو لڑکے نے آگے سے ان کو یہی جواب دیا. ڈاکوؤں کے سردار تک بھی یہ بات پہنچ. اس نے لڑکے کو پکڑ منگوایا، یعنی اور پوچھا، لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا، 40 اشرفیاں. سردار نے پوچھا، کہاں ہیں 40 اشرفیاں؟ میرے کرتے کی تہ میں سلی ہوئی ہیں. لڑکا بولا، کرتے کی تہ کھولی گئی، یعنی اس کی ماں نے اس کے کرتے کے اندر لپیٹ کر کپڑے کو تو وہ اس کے ساتھ سلائی کر دیا تھا. لڑکا بولا، کرتے کی تہ کھولی گئی تو سچ مچ 40 اشرفیاں نکل آئیں. سردار نے حیرت سے پوچھا، یعنی اس کو اس چیز پر پریشانی ہوئی اور اس نے پوچھا کہ لڑکے تو نے اتنی بڑی رقم چھپا کیوں نہیں لی؟ میری ماں نے، اب لڑکے نے آگے سے کیا جواب دیا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، میں جھوٹ بول کر گناہگار کیوں بنتا؟ لڑکے نے جواب دیا. سردار نے لڑکے کا جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا کہ 9 عمر لڑکا ماں کی نصیحت کا اتنا پابند ہے اور میں ایک مدت سے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہا ہوں. اللہ کے حضور میرا کیا حال ہوگا؟ سردار نے حکم دیا، سارا مال قافلے کے لوگوں کو واپس کر دو، اور خود لڑکے کے پاؤں میں گر پڑا. توبہ کی اور رہزنی کا جو پیشہ تھا، یعنی لوٹ مار کا، لوگوں کو رستوں میں لوٹنا، یعنی جو وہ ڈاکے مارتا تھا، اس کا جو پیشہ تھا ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا، چھوڑ دیا. یہ لڑکا کون تھا؟ یہ تھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جو بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ان کے سچ کی برکت سے
पेशावर डाकू तौबा करके नेक बन गए। अब ये बेटा हमारी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। फिर आखिर में हमारा वही तरीकाकार है कि हम इसमें नतीजे की हेडिंग देते हैं और नतीजा लाजमी लिखते हैं। ठीक है ना। इसमें आएगा सांच को आंच नहीं या सच में बरकत है। ठीक है, दोनों में से कोई एक आपने लिखना होगा। सांच को आंच नहीं, सच में बरकत है। ठीक है, इसको बेटा अपने रफ जो घर में रजिस्टर कोई आपके होते हैं जिन पे आप प्रैक्टिस करते हो याद करके, तो ये वाली कहानी जो है आपने याद करके उसको लिख के लाजमी देखना हो। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी हो सके।